اللہ تعالیٰ جو بھی چیزیں آپ کو دیا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ کو دیا ہے. آپ کو جو بھی چیزیں ملی ہے اللہ کی طرف سے اس پر آپ اپنی منمانی چلا دو، یہ اس میں اسلام کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب دی ہے تو اس کا حساب پوچھنے کا بھی وہ حق رکھتا ہے. جو ہاتھ پیر ہے، آپ کے جو ہے آنکھ ناک ہے، جسم کا کوئی بھی حصہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیا ہے تو اسے حق ہے کہ وہ آپ سے حساب کتاب لیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھ دیا ہے. جو آج ہم اکثر جو ہے گناہ میں ملوث ہے وہ فحش چیزیں دیکھنے کے، فحش چیزیں سے مراد غلط موویز، غلط چیزیں دیکھنے کے. آپ دیکھیں گے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی غیر محرم عورت کو ایک دفعہ دیکھ لیا، غلطی سے نظر پڑ گئی، تو بولے فوراً ہٹا لیں، وہ گناہ نہیں بولے. یا پھر وہ نظر کو کنٹینیو رکھا تو پھر وہ نظر گناہ میں ہے. یا ایک نظر دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو دیکھا تو پھر وہ گناہ کرا بولے. اور جو ہے آپ دیکھیں گے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہریلے تیروں میں سے. ایمان جو ہے انسان کا یہاں ڈگمگا جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. یہاں پر یہ ایمان جو ہے، یہاں پر ایمان بڑا کمزور پڑ جاتا ہے. آج کل یہ بری عادتیں چل رہی، بہت زیادہ بری عادتیں چل رہی. اکثر و بیشتر لوگ جو ہے اس میں جو ہے فحش چیزیں، غلیظ موویز دیکھنے کے عادی ہو گئے، غلیظ موویز دیکھنے کے عادی ہو گئے. اکثر لوگ چاہے آپ غلیظ موویز دیکھیں یا پھر عورتوں کو غلیظ جو ہے برہنہ حالت میں دیکھیں، دونوں بھی گناہ کبیرہ ہیں، بڑے گناہ ہیں یہ دونوں بھی. بغیر توبہ کے جو ہے معاف نہیں ہوتے. جب تک تم توبہ نہیں کرو گے جب تک معاف نہیں ہونے والے گناہ ہیں. آج یہ بڑا عام ہو گیا ہے. اس کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس کی شروعات گھروں سے ہو رہی ہے. یاد رکھیے، آپ دیکھیں گے ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، گھروں میں موویز لگا دیتے ہیں، سیریلز لگا دیتے ہیں، اور جو ہے یہاں تک میں دیکھنے کو جو یہاں تک جو ہے معلوم ہوا ہے کہ جو ہے ماں بیٹی باپ بھائی بہن سب بیٹھ کے جو ہے سیریلز موویز وغیرہ دیکھتے ہیں اور اس کو برائی نہیں سمجھتے. آپ دیکھو ہمیں اتنا سوچنا چاہیے ہمارے ماں باپ کو، تم اپنی جوان بیٹے اور بیٹی کو بٹھا کر کسی غیر مرد کو، کسی غیر عورت کو غلط کام کرتے ہوئے بتا رہے ہیں. اس سے اس کے اندر کے حوث نہیں جاگے گی، خواہشات نہیں جاگے گی، اس کے برابر خواہشات جاگیں گے. تو شروعات تو گھر سے ہوئی ہے. بعض دفعہ تو جو ہے ڈسکس کرتی ہے ماں بیٹی مل کر کسی غیر جو ہے مرد کے بارے میں، ارے فلانے سیریل میں ایسا ہوا، فلانے سیریل میں فلانا جنا ایسا کرا. اتنی حیا تک ہمارے آنکھوں سے نکل گئی کہ ہم جو ہے یہ تک جو ہے ہم نہیں سمجھ سک رہے کہ میری جوان بیٹی کسی غیر مرد کو دیکھ کے خوش ہو رہی، میرا جوان بیٹا کسی غیر مرد کو دیکھ، کسی غیر عورت کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، میری بیوی کسی غیر مرد کو دیکھ رہی ہے. اور عورتوں کو بھی یہ لحاظ ختم ہو گیا کہ میرا شوہر کسی غیر مردوں، کسی غیر عورتوں کو دیکھ رہا ہے. اس کو برائی نہیں سمجھتے، یہ کامن ہو گیا ہے. مگر یاد رکھے غلیظ مووی دیکھنے کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. اس کو آج گھر میں بیٹھ کے رہے سے دیکھتا ہے. بھائی ہم تو یہ سکھانا چاہیے اگر ٹائم پاس کرنا ہے نا، اگر ہم کو ٹائم پاس کرنا ہے نا تو قرآن پڑھے، حدیث پڑھے. یہ غلط موویز سے ہم دور رکھیں، یہ کرنا چاہیے تھا ہمیں. مگر ہم یہ نہیں کر سکتے. اکثر و بیشتر لوگ اس میں جو ہے انوالو ہوتے جا رہے ہیں. اس کا وبال کیا ہے پتہ ہے؟ انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے. اگر کوئی طالب علم یہ فحش موویز دیکھتا ہے نا تو اس کے علم پہ، اس کے تعلیم پہ اثر پڑتا ہے. وہ اتنا اچھا طالب علم نہیں بن سکتا. اس کے علم پر اثر پڑتا ہے، اس کی یاد دہانی پر اثر پڑتا ہے. صبح سے شام تک وہی دماغ میں چلتے رہتا ہے. اسے آپ دیکھیں گے اگر اس سے نقصان اور ایک کیا ہے، جو مرد حضرات یہ غلیظ موویز دیکھتے ہیں نا، فحش موویز دیکھتے ہیں نا، وہ عورت کو صرف اپنی ہوس
بجانے کی ایک مشین سمجھتے ہیں، بس اپنی خواہش بجانے کی ایک مشین سمجھتے ہیں بس. ان کے دل میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی. عورت کی جو حیا ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. جو مرد حضرات فحش موویز دیکھتے ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس ہوس بجانے کی یہ چیز ہے. اس وجہ سے تو ریپ ہوتے ہیں. ریپ کیسز بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ فحش موویز بڑھ گئے ہیں. آج بڑا ایکسس ہم جو ہے ہم بچوں کو جو ہے بڑا بڑا فون دلاتے ہیں خوشی سے اور اس میں انٹرنیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. بچہ رات بھر دن میں بچہ ہو یا بچی ہو اولاد کیا کر رہی نظر تک نہیں رکھتے. یہاں تک آج جو ہے معلوم ہوا ہے کئی لوگ سوال پوچھنے آتے ہیں، کئی جو ہے جگہ جو ہے مسائل سامنے آتے ہیں کہ جو ہے میاں بیوی بیٹھ کر جو ہے فحش موویز دیکھتے ہیں. میاں بیوی بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. اور یاد رکھیے گا اگر جو عورت فحش مووی دیکھنے کی عادی ہے نا اس کے بھی دل میں جو ہے مرد آدمی کی کوئی اوقات نہیں رہتی. وہ بھی اپنی ہوس بجانے کا جو ہے ایک مشین مرد آدمی کو سمجھتی ہے. تو جب دونوں کے دل میں ایک حیا اور ایک عزت ہی نہیں رہی تو سنسار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو آدمی فحش چیزیں دیکھتا ہے نا اس کا جو ہے وبال اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ اس کے آنکھوں سے شرم حیا ختم ہو جاتی ہے. شرم حیا ختم ہو جاتی ہے اس کے آنکھوں سے. اور دنیا کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کی صحت پہ جو نقصان ہوتا ہے ایک تو کمزور ہو جاتا ہے. ایک تو کیا ہوتا ہے؟ فزیکلی کمزور ہو جاتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کا شکار بنتے جاتا ہے. چڑچڑاہٹ اس کے اندر آتی ہے. غصہ اس کے اندر بڑھ جاتا ہے. یہ چیزیں نقصان ہوتی ہیں. ذہن کمزور ہو جاتا ہے اس کا. باڈی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی. یہ نقصانات ہوتے ہیں اس سے. اور بہت سارے نقصانات ہیں اور سب میں بڑا نقصان ہے کہ وہ عذاب یہ گناہ اور گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے. آج یہ جو ہے گناہ دیکھنے کا کر رہا ہے. زنا آنکھوں کا کر رہا ہے. یاد رکھے یہ آنکھوں کا زنا جو ہے کل اسے حقیقت میں زنا کرنے پہ مجبور کرے گا. یہ آج آنکھوں کا زنا ہونا کل وہ حقیقت میں زنا کرتے وقت بھی اسے شرم و حیا نہیں آئے. اسے گناہ کا جو ہے فیل ہی نہیں ہوگا. اسے ڈر ہی نہیں ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا. کیونکہ دین حیا سکھاتا ہے، بے شرمی نہیں سکھاتا ہے دین. ہم حیا والے مذہب پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. یاد رکھیے دین اسلام میں حیا ہے. بڑوں کی عزت ہے، عورتوں کی عزت ہے ہمارے پاس. آپ دیکھیں گے کتنا اثر پڑتا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے اوپر ریسرچ کیا گیا. بھائی ان کی فوج ہمیشہ فتح یاب کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہمیشہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ انگریز ریسرچ کرے وہ لوگ ہمیشہ ان کے سامنے ناکام ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب ریسرچ کرے تو معلوم ہوا کہ جو ہے یہ لوگ دن میں جو ہے جہاد کرتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی جب فوج پر ریسرچ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ دن میں جہاد کرتے ہیں اور راتوں میں اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں. اس کے برعکس انگریزوں کی فوج پہ ریسرچ کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی دن میں جہاد کرتے ہیں مگر رات میں عیاشیاں کرتے ہیں. پینا کھانا رات میں عورتوں کے ساتھ عیاشیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ کا ایمان کمزور ہو گیا. یہ لوگ جو ہے ہر طرح سے اللہ کو ذلیل و خوار کرتے چلے گئے. آپ دیکھو شیطان کیا کرا؟ ایک عالم دین، ایک اللہ والے کی جو ہے بے ادبی گستاخی کرا. اللہ تعالیٰ اس کے 6 کروڑ برس کی عبادت کو اٹھا کے لات مار دیا. اس کے اوپر سیلف ایکسپیرینس ہوا یہ چیز کا. اس لیے وہ یہ چاہتا کہ ہر مسلمان سے وہ گناہ کرائے تاکہ اس ہر مسلمان کا ایمان اللہ ایسے ہی نکال کے پھینک دے. اس کے بعد وہ لوگ انگریز کیا کریں کہ ہاں یہ چیز اگر ہم مسلمانوں میں ڈال دے تو یہ لوگ بھی کمزور ہو جائیں گے، ان کا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا. اگر ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا یہ ہر طرح ذلیل و خوار ہوتے چلے جائیں گے. بڑی سازشیں کی جا رہی مسلمانوں
اس کی سازشیں کمزور کرنے کی۔ آج وہی ہوتا ہے۔ آج ہم جو ہے دیکھیں اکثر وہ بیشتر نوجوان جو ہے راتوں میں غلط موویز دیکھنے کے عادی بن چکے ہیں۔ اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں بھی انوالو ہیں، لڑکا اور لڑکی دونوں بھی انوالو ہیں۔ اس لیے آپس میں عزت نہیں، آپس میں حیا نہیں، شرم نہیں، کیونکہ بے شرم بنے ہوئے ہیں۔ ہم افسوس کرنا چاہیے، ارے بھائی تم کسی غیر عورت کو جب برہنہ حالت میں دیکھ رہے ہو تو تم سوچو تمہاری گھر میں بھی ماں بہن اور بیٹی ہے، اگر اسے بھی کوئی برہنہ اسی حالت میں دیکھے تو تمہیں برداشت کر سکتے ہو یا نہ کر سکتے ہو؟ یاد رکھو کہ جو ہے تم دوسروں کے ساتھ غلط حرکت کرنے کا سوچ رہے ہو تو یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہے، عورتیں تمہارے گھر میں بھی ہے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ غلط کام کرے تو تم برداشت کر سکو گے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کسی غیر عورت کی طرف نگاہ ڈالتے ہوئے ہمارے اندر سے اسی کیسی حیا نکل گئی کہ کسی غیر عورت کی طرف حیا نظر ڈالتے ہوئے غلط نگاہیں ڈالتے ہوئے اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں جو غلط مووی کا عادی رہتا نا وہ ہر عورت کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کل قیامت کے دن جو غلط موویز دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، غلط چیزیں ذہن میں سوچنے کے جو عادی ہوتے ہیں نا، کل قیامت کے دن اللہ اسے سور کی صورت میں اٹھائے گا۔ کون سی صورت میں اٹھے گا؟ بد جانور سور کی صورت میں اٹھے گا۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ چیزوں سے باہر آئیں۔ اگر ہم جو ہے یاد رکھیں جبھی بھی تم تنہائی میں ہو گناہ کی طرف اگر تمہارا ارادہ ہو رہا، اکثر یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے تب گناہ کا ارادہ اس کے دل میں ہوتا ہے، تو کیا کرے؟ فوراً تنہائی ختم کر دیں یا پھر اللہ کے سامنے رجوع ہو جائیں، درود و استغفار پڑھانا شروع کر دیں اور یہ دل میں یقین رکھیں کہ یہ سب میں بڑا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ اللہ سے ڈریں، خوف کھائیں، یاد رکھیں اللہ سے ڈریں۔ جب تک تم اللہ سے نہیں ڈرو گے نا تو یہ گناہ تمہارے سے بار بار ہوتے رہے گا۔ تم اللہ کا دل میں خوف رکھو، مرنے کے بعد یہاں پر عاقبت ہوگی، وہاں پر میدان حشر میں عالم برزخ میں جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو وہاں پر سوال جو تمہیں جواب دینا ہے، وہاں پر کیا جواب دو گے؟ یہ خوف دل میں جب پیدا ہو جائے گا نا تو گناہ انسان سے چھوٹنا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ جو ہے ہم ہر روز ایک ایک گناہ کر کے چھوڑتے جائیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں پورے گناہ انسان کے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ فحش چیزیں دیکھنا، فحش موویز دیکھنا یا خالی موویز دیکھنا، یہ سب چیزیں گناہ ہیں، یاد رکھیں۔ بڑی افسوس کی بات یہ بھی ہے کئی دفعہ جو ہے لوگ سناتے ہیں عورت حاملہ رہتی ہے، پیٹ سے رہتی ہے، مگر ویسی حالت میں بھی اپنے لوگ کیا ہے تھیٹروں میں جا کے موویز دیکھتے ہیں اپنے بیویوں کو لے کے۔ ارے بھائی ویسی حالت میں جو ہے دعائیں کرنے کا موقع ہے، ویسی حالت میں آنے والی نسل کے لیے دعائیں کرنے کا ہے۔ مولا جو بھی تو اولاد دے رہا مجھے فرما بردار اولاد دے، نیک اور صالح اولاد دے، یہ دعا کرنے کا موقع ہے، قرآن پڑھنے کا موقع ہے۔ آپ دیکھیں گے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ پیدائشی 14 پاروں کے حافظ قرآن تھے۔ کیوں تھے؟ کہ ان کی والدہ 14 پاروں کی حافظ قرآن تھی۔ جب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ پیٹ میں تھے نا تو ان کی والدہ قرآن پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی ان کی والدہ، وہ سنتے سنتے جو ہے پیٹ میں ہی 14 پارے یاد ہو گئے۔ یاد رکھیں جب پیدا ہوئے تو 14 پاروں کے حافظ قرآن تھے۔ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے نا ماں کی آواز سنتا ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے پاس یہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ جو ہے غلط موویز دیکھ رہے ہیں، غلط چیزیں فلمیں دیکھ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، ٹھیکروں میں جا رہے ہیں، اس کے بعد نیک صالح اولاد کی تمنا کرتے ہیں۔ کیسا ہوگی نیک صالح؟ پہلے ہمیں نیک ماں باپ کو نیک بننا پڑے گا، ماں باپ کو صالح بننا پڑے گا، اب ماں باپ اپنے کردار کو سدھارنا پڑے گا، اس کے بعد ہی اولاد اپنے کردار کو سدھارے گی۔
گناہوں کی طرف انسان کا رجحان شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھیے خود بند کریں موویز دیکھنا، کون سے بھی موویز ہو، خود بھی بند کریں اور گھر میں بھی پابندی لگائیں کہ یہ دیکھنا نہیں. بے پردگی زنا ہے آنکھوں کا. یاد رکھیں آنکھوں کا زنا ہے. وہ ایک ہوتا ہے ہاتھ کا زنا، ایک ہوتا ہے پیر کا زنا، ایک آنکھوں کا زنا. تم موویز دیکھنا آنکھوں کا زنا کر رہے ہو. یاد رکھیں نہیں دیکھ سکتے، کسی غیر عورت کو نہیں دیکھ سکتے، کوئی عورت غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتی. یاد رکھیں یہ اسلام کا ہمارا